وہ مچھلی والے نبی کیا قرآن میں نہیں پڑھتے؟ حضرت یونس جنہیں عراق کی سرزمین موصل کے نینوا بستی کی طرف بھیجا گیا تھا. نینوا ایک بستی تھی موصل کی سرزمین میں. حضرت یونس کو وہاں بھیجا گیا تھا. حضرت یونس دعوت و تبلیغ کرتے رہے, اللہ کی طرف بلاتے رہے, مگر قوم اللہ پہ ایمان نہیں لائی. حضرت یونس غصہ ہو کے بستی چھوڑ کے نکل گئے. ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اللہ نے نہیں کہا تھا یونس بستی چھوڑ دو. حضرت یونس کو احساس ہوا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. سمندر میں کشتی پہ سوار ہو گئے. ادھر ان کی بستی والوں کو جب احساس ہوا ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اب تو اللہ کا عذاب آ ہی جائے گا. بستی والے اپنے بچوں کو, اپنے مویشیوں کو, سب کو لے جا کے ایک چٹیل میدان میں اللہ سے الہا وزاری کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. اللہ ان سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. اور ادھر حضرت یونس کا یہ حال کہ کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے, اب ڈوبی کی تب ڈوبی. کشتی والے قرآن اندازی کرتے ہیں, نام حضرت یونس کا نکلتا ہے. کشتی والے ان کو پھینکتے نہیں ہیں. اتنے شریف انسان کو ہم کیسے دریا کی طغیانی موجوں کے حوالے کر دیں؟ جب دوبارہ قرآن اندازی, تیسری مرتبہ قرآن اندازی, حضرت یونس ہی کا نام نکلتا. حضرت یونس اپنے آپ کو خود ہی سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں, چھلانگ لگا دیتے. قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا. حضرت یونس کو یاد کرو, مچھلی والے نبی کو جب وہ ناراض ہو کے اپنی بستی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, انہیں یہ خیال ہوا ہم ان پہ قدرت نہیں رکھتے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی کو اللہ حکم دیتا ہے, مچھلی بڑی سی مچھلی آ کے ان کو نگل لیتی ہے. تین تین تاریکیاں, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے 3 تاریکیوں میں چلے گئے. ظلمت البحر, سمندر کی تاریکی, ظلمت بطن الحوت, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, ظلمت اللیل, رات کی تاریکی. 3 تاریکیوں میں پہنچنے کے باوجود بھی حضرت یونس اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو کاٹ نہیں رہے ہیں. حضرت یونس اسی اللہ کو پکار رہے ہیں. حضرت یونس پکار رہے ہیں اپنے اللہ کو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خزانہ ہے, خزانہ اس دعا کے اندر. کمال توحید, کمال الوہیت. ایک بندے کو اللہ کی توحید کا کس طرح احساس ہونا چاہیے, اللہ کی الوہیت پہ بندے کا ایمان کس طرح ہونا چاہیے, سیکھ لو اس دعا سے. لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. توحید کی ساری قسمیں اس میں رکھی ہوئی ہے. سبحانک, اے اللہ تیری ذات ہر نقص سے, ہر عیب سے پاک ہے. اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ, انی کنت من الظالمین, اپنے گناہ کا احساس, اپنی غلطی کا اعتراف. اے اللہ میں شرمندہ ہوں, نادم ہوں, میں نے یہ غلطی کی ہے. بندہ جب اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, اس کی وحدانیت کا, اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے, اس کو تمام عیوب و نقائص سے پاک کر دیتا ہے, اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, تو اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے یونس کی پکار کو سن لیا. یونس کی پکار کو سنا, ہماری نہیں سنے گا, ہماری نہیں سنے گا. اگر ہم اللہ پہ صحیح معنوں میں توکل کریں, اللہ پہ, اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں, تو کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, ہم نے ان کو پریشانی سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین, یہ صرف رسولوں کے لیے نہیں ہے, تمام مومنوں کے لیے اللہ اعلان کرتا ہے, ایسے ہی میرے مومن بندے اگر مجھ پہ توکل کرتے رہیں گے, مجھ پہ بھروسہ کرتے رہیں گے, مجھ سے اپنا تعلق جوڑتے رہیں گے, ایسے ہی میری الوہیت کا اقرار کرتے رہیں گے, میری توحید کا
ڈنکا بجاتے رہیں گے, میری توحید کا فریرا لہراتے رہیں گے, اپنی کوتاہیوں کا اگر اعتراف کرتے رہیں گے, مجھے تمام عیوب و نقائص سے پاک کرتے رہیں گے, میں اعلان کرتا ہوں, میں ارحم الراحمین یہ اعلان کرتا ہوں, کذالک ننجی المؤمنین, تمام مومنوں کو میں نجات دینے والا بیٹھا ہوں.